کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موت نہیں آئی۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کو موت نہیں آئی تو ان کی جگہ کسی اور شخص کو مصلوب کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ نمبر 1۔ تھینک یو بھائی صاحب کا سوال ہے، بھائی صاحب کا سوال ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جب موت نہیں ہوئی ان کے جگہ پہ کسی اور کو سولی پہ کیوں لٹکایا گیا تھا؟ قرآن مجید میں کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جگہ پہ کسی اور کو لٹکایا گیا تھا، یہ آپ کا وہم ہے۔ قرآن میں لکھا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 157، وہ کہتے ہیں یہود لوگ کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کا قتل کیا ہے، وما قتلوا وما صلبوا، نہ ان کا قتل کیا گیا نہ ان کو سولی پہ چڑھا گیا، ولیکن شبیہ لہم، جو بھی اس سے ڈفر کرتے وہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف یہ کہہ رہے کہ نہ ان کا قتل کیا گیا نہ ان کو سولی پہ چڑھایا گیا، جو بھی اس سے اختلاف کرتے ولیکن شبیہ لہم وہ غلط ہے۔ وما قتلوا یقینا، ان کو شورلی قتل نہیں۔ ابھی لوگ کہتے ہیں کہ ایکس ہوا، وائی ہوا، زی ہوا، قرآن کی آیت کلیئر ہے، کیا نہ ان کا قتل کیا گیا نہ ان کو سولی پہ چڑھا گیا۔ لیکن کچھ مفسرین گاسپل آف بارناباس پڑھتے ہیں، گاسپل آف بارناباس میں اس میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جگہ پہ جوڈاس کو سولی پہ چڑھا گیا تھا۔ ہو سکتا ہے اللہ عالم، ہو سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے، قرآن میں نہیں لکھا ہے۔ تو جو لوگ اس کو اینالائز کرتے ہیں، جب اللہ نے کہا ہے کہ غلط ہے تو غلط ہے، میں کیوں میرا ٹائم ویسٹ کروں؟ کیا ہوا؟ اللہ نے صاف کہا گیا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ ان کو قتل کیا گیا نہ ان کو سولی پہ چڑھا گیا، ولیکن شبیہ لہم۔ وہ الگ بات ہے کہ لوگ نے اپنی تحقیق میں یہ ہوا ہے گا وہ ہوا ہے گا، اللہ نے کہا نہیں کیا گیا، نہیں کیا۔ ان کے جگہ کس کو لگا یہ باقی آپ کو کرسچن کتابوں میں ملیں گے، اور کچھ مسلمان کہتے ہیں یہ ہو سکتا ہے، بٹ کوئی مسلمان کہتا ہے ہو سکتا ہے، مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہو سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ بولتے ہیں ولیکن شبیہ لہم تو ڈفر کرتا ہے تو کیوں مجھے تحقیق کر کے ملے گا کیا مجھے؟ تو قرآن میں نہیں لکھا ہے، یہ گاسپل آف بارناباس میں لکھا ہے، عیسائی کی کتابوں میں۔ اور کیونکہ گاسپل آف بارناباس میں کئی چیز قرآن سے ملتی ہے، اس کے اوپر لوگ نے کتاب لکھے۔ میں گاسپل آف بارناباس پڑھا ہوں، لیکن میں بولتا ہوں ٹائم مت ویسٹ کرو۔ کیوں؟ قرآن میں لکھا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 110، وَقَالُوا لَن يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، وہ کہتے ہیں یہود و نصارہ آپ مسلمان جنت میں جائیں گے بھی نہیں۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، یہود و نصارہ بولتے تم مسلمان نماز پڑھو، حج کے لیے جاؤ، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، کبھی بھی جنت میں نہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن میں وَقَالُوا لَن يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا وَنَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ بکواس ہے، بکواس۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، آپ کا ثبوت پیش کرو، برہان پیش کرو، ان کنتم صادقین، اگر آپ سچے ہیں۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ یہود اور نصارہ کہیں گے کہ آپ لوگ جنت میں جائیں گے ہی نہیں جب تک آپ یہود اور نصارہ نہ بنے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ بکواس ہے، بکواس۔ کل کہو ہاتھ برہانکم، اپنا ثبوت پیش کرو، برہان پیش کرو، ان کنتم صادقین، اور اگر آپ سچے ہیں۔ تو کرسچن کہتے ہیں ہمارا برہان کیا ہے؟ مائی بائبل سیز دس، مائی بائبل سیز دیٹ، مائی بائبل سیز دس، مائی بائبل سیز دیٹ۔ تو میں کیا کروں؟ بائبل کو نگل لوں؟ اگر کوئی شناختی کارڈ دکھاتا ہے ہم چیک کرتے ہیں بھائی کیا لکھا ہے۔ کوئی گاسپل آف بارناباس بہت کم لوگ دکھاتے، اکثر کرسچن کہتے بائبل۔ تو میں گاسپل آف بارناباس کی اسٹڈی کروں گا تو پہلا بحث کرنے پڑے گا آپ کا برہان کیا ہے۔ عیسائی کہتے ہیں ہمارا برہان بائبل ہے، ناٹ گاسپل آف بارناباس۔ تو تحقیق کرنا اچھی بات ہے، کر سکتے پر فائدہ بہت کم ہے۔ جب میں ان کے بائبل سے ثابت کر سکتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو سیڑھی پہ چڑھایا نہیں گیا تھا، تو میں گاسپل آف بارناباس پہ کیوں جاؤں؟ برابر نا؟ میرے بھائی ارے سوال کمپلیٹ ہو گیا، سوال دو میں میرا جواب بھی کمپلیٹ ہو گیا۔ آپ کو سوال مختصر کا کرنا چاہیے، میرا جواب کمپلیٹ ہوا پھر آپ بولتے میرا سوال کمپلیٹ نہیں ہو۔ آپ لائن کے پیچھے جاؤ، وقت ملے گا تو آپ پوچھ سکیں گے سوال۔ میرا نام جریر حسین ہے اور بائی پروفیشن میں ٹیچنگ سے وابستہ ہوں، اور الحمدللہ میں مسلمان ہوں، لیکن سوال میرا ایتھیزم سے ریلیٹڈ ہے کہ ہم پلین پہ سفر کرتے ہیں اور حفاظت کی دعا پڑھتے ہیں، باوجود اس کے کبھی کبھی پلین کریش کر جاتا ہے اور پیسنجرز کی موت ہو جاتی ہے۔
اب ایک وہ شخص دوست میرا ایتھیسٹ جو خدا کے اوپر یقین نہیں رکھتا، وہ کہتا ہے کہ خدا کو پکارنے کا اور دعا مانگنے کا فائدہ، خدا ہوتا تو تمہیں بچا نہ لیتا. بھائی صاحب نے سوال کیا کہ ہم جب پلین میں سفر کرتے تو سفر کی دعا پڑھتے، اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ پلین کریش ہو جاتا ہے تو آپ اللہ سے دعا کرتے اور دعا قبول نہیں ہوتی، اس کا فائدہ کیا دعا کا؟ میں کہتا ہوں کہ میں اگر اللہ سے دعا کرتا ہوں اور اللہ دعا قبول کرتا ہے تو میں کہتا ہوں الحمدللہ. اگر میری دعا کو اللہ قبول نہیں کرتا تو میں 10 گنا الحمدللہ کہتا ہوں. کیوں؟ میں 10 گنا اور خوش ہوں. کیوں؟ پہلا جو میں دعا کیا تھا وہ میرے طرف سے تھا، جو اللہ کی طرف سے آتا ہے وہ اور بہتر ہے. تو ہر مومن یہ کہتا ہے دعا کرو، قبول ہوا تو الحمدللہ، نہیں قبول ہوا تو ثم الحمدللہ. میں اس کی مثال دیتا ہوں. ایک شخص جا رہا تھا پلین پکڑنے کے لیے امریکہ، نیو یارک جانے کا تھا. اس کا ایک بزنس ڈیل تھا. اس ڈیل میں اس کو $1 بلین ملنے والے تھے. کتنا؟ $1 بلین. وہ جب جاتا ہے ایئرپورٹ کی طرف، ٹریفک ہوتی ہے، بہت شدید ٹریفک ہوتی ہے، اور ٹریفک کی وجہ سے پلین چھوٹ جاتی ہے. وہ کہتا ہے یہ میرے زندگی کا سب سے بدترین دن ہے. ٹریفک کی وجہ سے پلین مس کی، وہ میرا اپوائنٹمنٹ گیا، $1 بلین کا نقصان. وہ کہتا ہے یہ میرے زندگی کا سب سے بدترین دن ہے. ٹریفک رہتی، وہ ٹریفک کے ذریعے اپنے گھر کے طرف واپس موڑتا ہے گاڑی کو. پھر بھی ٹریفک رہتی، وہ ریڈیو آن کرتا ہے، اس میں سنتا ہے جس پلین میں وہ سفر کرنے والا ہوتا نیو یارک کو، وہ پلین کا کریش ہو جاتا ہے اور اس پلین کے سب لوگ مر جاتے. تو وہ سننے کے بعد کہتا ہے الحمدللہ یہ میرے دنیا کا سب سے بہترین دن ہے. کیا ٹریفک کی وجہ سے میری پلین چھوٹ گئی اور میری جان بچ گئی. اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں کہ آپ اس چیز سے محبت کرتے ہیں جو شاید آپ کے لیے بہتر نہیں، اور اس چیز کے لیے نفرت کرتے جو آپ کے لیے بہتر ہے. اللہ جانتا ہے، آپ نہیں جانتے. تو ایک مومن جو اللہ پہ بھروسہ، وہ ایتھیسٹ کیا بھروسہ کرے گا؟ ایتھیسٹ تو جانتا ہی نہیں اللہ کیا ہے. تو مومن جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے وہ اللہ پہ یقین رکھتا ہے. مثال کے طور پہ ایک آدمی ایک نوجوان مجھے موٹر سائیکل چاہیے، ہارلی ڈیوڈسن 1000 cc، دعا کرتا نہیں ملتی. اللہ تعالیٰ جانتا ہے اگر میں ہارلی ڈیوڈسن موٹر سائیکل دوں گا 1000 cc کی، اس کا ایکسیڈنٹ ہوگا اور وہ لنگڑا ہو جائے گا. اللہ جانتا ہے، وہ نہیں جانتا ہے. اب سمجھ رہے؟ وہ ایتھیسٹ کیا جانتا ہے؟ ہم اللہ پہ یقین کرتے. اسی لیے ایک اچھا مومن تاجر اگر بزنس پہ منافع ہوگا وہ کہیں گا الحمدللہ، نقصان ہوگا تو بھی الحمدللہ کہیں گا. کیوں؟ ایک اچھا مومن فائدہ ہے، الحمدللہ میرا فائدہ ہوا 20%، نقصان ہو تو کیا بولیں گا؟ اگر 20% نقصان ہو کیا بولیں گا؟ الحمدللہ صرف 20% ہوا، ہو سکتا ہے کہ 50% نقصان ہو. تو ایک مومن اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے. آپ سمجھے؟ تو یہ یقین ہے ہمارا. ہم جب دعا کرتے اپنی حفاظت کے لیے دعا کرتے. پلین میں اڑے، کیا پتا ابھی آپ جا رہے، بہت سے پاکستانی جاتے امریکہ میں کیا کرنے کے لیے؟ گرین پیسچرز، انگلش میں بولتے گرین پیسچرز کمانے کے لیے جا رہے. یہاں بیچارہ اچھا نمازی، 5 ٹائم نمازی، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، پلین میں جاتا ہے میں امریکہ جاؤں گا، کریش ہو جاتا ہے. ارے بچ گیا، امریکہ میں جاتا تو جہنم میں جاتا تھا، کریش ہو گیا تو جنت میں جائیں گا نا. وہ دعا پڑی تھی، اللہ نے دعا سنی. سمجھ رہے؟ اللہ نے دعا سنی اس کی. ارے وہاں امریکہ جائے گا، شرابی بنے گا، مکار بنے گا، عیاشی کرے گا. یہاں بیچارہ اچھا تھا، اچھا مسلمان تھا پاکستان میں. اب سمجھ رہے؟ تو پلین کریش ہوا تو کم از کم جنت میں تو گیا نا. اب سمجھ رہے؟ بے شک. تو یہ اللہ کا نظام ہے. آپ کو اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے، اللہ کے احکامات پہ فالو کرنا چاہیے، اور انشاءاللہ آپ اس دنیا اور آخرت میں سفلتا پائیں. I accepted Islam about 12 years ago when I was in the United States after watching your videos on YouTube. I am a Sri Lankan who has been living in Pakistan. I am still learning Urdu, so it is preferable if you answer my questions in English. I am a Cambridge OA level physics and mathematics teacher and was the owner of a YouTube channel called Abraham Institute. I was waiting to take my Shahada from you, but certain Muslim asked me to say the Shahada without delay, and later, if I get a chance to meet you, I can say it again. Therefore, today I want to take the Shahada in public from you to declare that I am a Muslim, and I would like to give you a hug on stage and take a copy of the Quran
from your hand if it is available. MashaAllah. Before that, I have many questions pertaining to Islam in the Muslim Ummah. I will ask my first question now, and if you allow me, I will ask the remaining questions. One at a time. Yes. My first question, how can I convince my mother to Islam? She is a Buddhist and graduated with a degree in arts from the best university in Sri Lanka. She has not studied science. Thank you. The brother has said that he has reverted to Islam about 12 years back in America. He saw my videos and he was inspired by my videos. Then some Muslims say that, and his desire was to take Shahada from me. Some Muslims said that you should not delay Shahada, and what that Muslim said is perfectly correct. Even though if you have been inspired by my video, you should not delay even by 1 second the day you are convinced what he said is right and you did the right thing. Now your desire is that you take the Shahada from me in public, and inshallah I'll do that. And then you want to come on the stage and give me a hug, inshallah you can do that also. Thank you. Before we take the Shahada and before you take the hug, I will answer your question that your mother is yet a Buddhist. How will you convince her? Yes. I've given a talk on Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam in the various world religious scriptures, and there I've spoken about the prophecies in Buddhist scriptures about the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. If you see that cassette, that will help you a little bit how to convince her. Then there are other lectures of mine, for example, misconceptions about Islam, Quran and modern science, is the Quran God's word? All these video lectures of mine, they are logical, and I'm sure you know which videos of mine convinced you. So same video you can show her. My request to you is that when you talk to your mother, see to it that you're more humble to her. You are more kind to her. If previously you were kind, you have to be more kind. You have to show a difference. That once you accepted Islam, you have become more kind, more humble, more loving. She should feel, what has happened to my son? How come he's become more kind? Then you should say, this is what my religion teaches. Our beloved Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam said, paradise lies beneath the feet of your mother. So all these teachings, if you tell, and inshallah give her the translation of the Quran and my videos, inshallah, I pray to Allah that may He give a hidayah. Inshallah. I will change my way of doing dawah to her. Yes, and as far as giving Shahada, it's not a requirement at all, but saying the Shahada again is no problem. I say the Shahada very often, so no problem at all. Inshallah, I'll say it in Arabic and you can repeat it. Yes. I don't have to ask you. I know that you have been a revert since 12 years. So I know you believe in one God. You believe that there is no one worthy of worship except Allah and Prophet Muhammad is a messenger. I'll say it in Arabic and you can repeat it. Yes. Ashhadu Ashhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna Muhammadan Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluhu. wa rasuluhu. I bear witness I bear witness that that there is no God but Allah, there is no God but Allah, and Prophet Muhammad and Prophet Muhammad is the messenger is the messenger and servant of Allah. and servant of Allah. MashaAllah, you are already a Muslim, you are yet a Muslim. May Allah subhanahu wa ta'ala increase your levels in Akhirah. I pray to Allah that may He give you the best life in this world and the Akhirah, and increase your level to Jannat Firdaus inshallah. मेरा सवाल ये है कि अगर शैतान हमें उकसाता है, वर्गलाता है गुनाह करने के लिए, तो शैतान को कौन वर्गलाता है? बेशक हर चीज़ अल्लाह की मर्जी और उसकी विल पावर से होती है, तो शैतान को कौन वर्गला रहा है? बेन का सवाल है कि हम कुछ गलत काम करते हैं तो शैतान हमें भड़काता है, लेकिन शैतान को कौन भड़काता है? आप कुरान मजीद में पढ़ेंगे तो कई जगह जिक्र है इब्लिस के बारे में, और तकरीबन 7 जगह कुरान में लिखा है कि अल्लाह ने इब्लिस से फरमाया कि आप सिजदा करो। अल्लाह ने फरमाया एंजल से, अल्लाह ने मलाइका से फरमाया कि आप सिजदा करो, सब ने सिजदा किया इल्ला इब्लिस। और फिर हम जानते कुरान मजीद में उसका जिक्र है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला नाराज होते और इसे कहते कि सज़ा देंगे, तो इब्लिस अल्लाह से इल्तिजा करता है, रिक्वेस्ट करता है कि मुझे रिस्पाइट दो, मेरे सज़ा को ज़रा देर से करो।
اور اگر آپ مجھے رسپائٹ دیں گے، رسپائٹ مطلب سزا کو دیر کریں گے، تو میں تمہارے بندوں کو بھڑکاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے سورہ بقرہ میں کہ آپ میرے بندوں کو بھڑکا ہی نہیں سکیں گے. جو میرے بندے نہیں ہیں ان کو بھڑکا سکیں گے، لیکن میرے بندے کو بھڑکا نہیں سکیں گے. تو ابلیس اللہ کو چیلنج کرتا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیشہ غالب ہوں گے. تو اس دنیا میں یہ ٹیسٹ ہے ہمارے لیے امتحان ہے کہ ہم اللہ کی بات مانتے کہ نہیں. تو قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے. ہمارا سوال ہے کہ ابلیس کو کون بھڑکاتا ہے؟ ابلیس نے اپنے آپ کو بھڑکایا، اس کا غرور تھا. ابلیس حالانکہ اللہ کی بہت عبادت کرتا تھا، لیکن اس کو غرور تھا کہ انسان کو مٹی سے بنایا، میں نور سے ہوں، آنکھ سے، اور میں اور عظیم ہوں. تو کئی بار ہمارا جو غرور رہتا ہے، ایگو، وہ ہمیں جہنم میں لے کے جاتا ہے. تو یہ ابلیس کا ایگو ہے جو اسے بھڑکایا اور وہ اسے جہنم میں لے کے جائے گا.